پرویز دوست صاحب آپ بتا رہے تھے کہ 5 سیکٹرز ہیں، ذرا ان کو کلیئر کیجئے جن کے لیے اٹریکشن پیدا کی گئی ہے، اور مزید سیکٹر میں بھی کیا اقدامات ہونے چاہیے کہ بیرون ملک پاکستانی راغب ہو سکے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے؟ جیسے میں نے آپ کو فرمایا کہ ریئل اسٹیٹ، یہ اس کے بعد ایگریکلچر، اس کے بعد ہیلتھ، ایجوکیشن اور یہ فوڈ انڈسٹری میں، ٹورزم میں یہ لوگ جو ہیں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ یہ ہم یہاں پر چھٹیاں گزارنے نہیں آئے جو سوشل میڈیا پہ بکاری وہ جو ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہمسائے ملک کی زبان بول رہے ہیں۔ جب کبھی پاکستان کو فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہو، اسلام آباد کراچی کو فائدہ نظر آتا شروع ہو رہا ہو، اگر یہی بات کلکتہ، دلی اور وہاں کی ہوتی تو یہ لوگ دوسرا پروپیگنڈا کرتے، لیکن ابھی ان کو یہ بہار اتر گیا ہے۔ یہ جو سمجھ رہے تھے کہ اوورسیز پاکستانی کسی ایک جماعت کے ساتھ ہیں، میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں، میں پچھلے 35 سال سے اوورسیز پاکستانی ہوں، اور وہ اوورسیز پاکستانی وہ نہیں جو گھر میں بیٹھا ہوا اوورسیز پاکستانی، میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، اور اوورسیز پاکستانیوں نے اس ملک کی تقدیر، بلکہ یہ گیم چینجر ہو جائے گا۔ یہ جو کل سے پرسوں سے سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی چل رہا ہے، ان کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کی دکان بند ہو رہی ہے، کیونکہ مس انفارمیشن جو ہے بہت ہو چکی، نیگیٹیوٹی بہت ہو چکی۔ ابھی یہ حکومت وقت سے ہمیں کوئی اوورسیز پاکستانیوں کی یہ ڈیمانڈ، یہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کی ان سے اگر ڈیمانڈ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں سیفٹی اینڈ سیکورٹی دی جائے، لا ان آرڈر میں ون ونڈو آپریشن دیا جائے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم یہاں آ کر یہ نخرے کریں ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، ان ملکوں میں ہم گئے وہاں پر ہم زیرو گئے، زیرو میں جا کر وہاں ہیرو بنے۔ یہ تو ہمارا مادری وطن ہے، یہ ہماری ماں ہے، اور یہاں پر ہمیں اگر کوئی تکلیف بھی ہو تو ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔